دنیا میں ہر سال چائے کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ ہر روز تقریباً 3 بلین لوگ چائے سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں شنکیاری مانسہرہ میں بلیک ٹی گارڈنز ہیں، جہاں ہر سال بڑی مقدار میں چائے کی پتیوں کی افزائش اور پروسیسنگ کی جاتی ہے۔ نیشنل ٹی اینڈ ہائی ویلیو کراپ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے ایسے گروپ ایگری ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پاکستان اور پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کے اشتراک سے سالانہ چائے میلے کا انعقاد کیا۔ میلے میں ڈائریکٹر نیشنل ٹی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ڈاکٹر عبدالوحید، ممبر پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل محمود احمد، چیئرمین ایگری ٹورزم بابر راجہ، سی ای او ایگری ٹورزم طارق تنویر، ڈائریکٹر ایگری ٹورزم عاصم بٹ، خالد سعید پراچا، قومی ماہر زراعت ڈاکٹر ساجد اقبال سندھو، زرعی سائنسدانوں اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر عبدالوحید نے پاکستان میں چائے کی کاشت اور افزائش بارے آگاہی فراہم کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں چائے کی کاشت اور افزائش کر کے کروڑوں روپے زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے فورم سے آج ہم نے جو اسٹال لگائے آپ دیکھ بھی رہے ہیں پیچھے، تو یہ ان کی توسط سے ان کی ساری ان کی بھی کوشش جو جوائنٹ ایفرٹ تھی، تو انہوں نے ایک بہت ہی اچھا ماحول ہمارا کریٹ کیا۔ آج ہمارے اولیو کے فارمر بھی اس میں موجود ہیں، اس میں کیوی کے فارمر موجود ہیں، اس میں ٹی کے فارمر موجود ہیں، جو بڑا الحمدللہ انہوں نے اس موقع پہ ایک بہت اچھا رسپانس دیا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کا آئندہ ہمارا ایک باقاعدہ، چونکہ ہر ملک کے موسم کے حساب سے ایک ٹی ڈے بنایا جاتا ہے، اس حوالے سے میری خواہش ہے کہ ہم نے اگلے سال اس کو مئی کے آخر تک یا مئی کے شروع میں یا مئی کے مڈ میں ہم اس کو دوبارہ ایک انٹرنیشنل ٹی ڈے کا نام سے ہم اس کو منائیں گے۔ سی ای او ایگری ٹورزم طارق تنویر نے کہا کہ زمانہ قدیم سے چین میں چائے کی پتیوں کو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ دنیا کے ہر خطے میں چائے نوش کی جاتی ہے۔ پاکستان ہر سال اربوں روپے کی چائے درآمد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈونیشیا، چین اور دیگر ممالک چائے کی پیداوار سے کہیں زیادہ باغات کو سیاحتی مقامات کے طور پر استعمال کر کے زیادہ زر مبادلہ کماتے ہیں۔ ہم پاکستان میں بھی زراعت کے ساتھ ساتھ سیاحتی مقامات بنا کر کروڑوں روپے کما سکتے ہیں۔ ایک صرف چائے کے لوگ اگر ہم اتنے اکٹھے ہو سکتے ہیں تو اس کو اگر پلان کیا جائے اسی ایونٹ کو، تو اگلے سالوں میں انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ہم 5 لاکھ لوگ سر اس ایونٹ میں ہم لے کے آئیں لوگ، اور یہ ہمارے لیے کوئی بڑا ٹاسک نہیں ہے۔ تو اگر 5 لاکھ لوگ اس ایونٹ میں سالانہ طور پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور 1000 روپیہ فی بندہ یہاں پہ خرچ کر کے جاتا ہے، تو جسٹ کیلکولیٹ کریں ہم کتنے کروڑ روپیہ اس علاقے کی اکانومی میں انجیکٹ کر کے ہوگا سارا۔ چیئرمین ایگری ٹورزم بابر راجہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان کا اربوں روپے کا بجٹ جو ہر سال چائے کی درآمد پر خرچ ہو جاتا ہے، اسے اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے استعمال ہوتا دیکھیں گے۔ شنکیاری مانسہرہ میں نیشنل ٹی گارڈن فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج کچھ فیصلے ہوئے ہیں، وہ یہ کہ ایک تو ایگری ٹورزم اور ٹی ریسرچ سینٹر یہ مل کے اس کو ایک ٹورسٹ ریزورٹ بنائیں گے۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑا اثاثہ ہے جو سالوں سے یہاں پہ ہے، اور 95% جو ہماری عوام ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ چائے کے باغات ہیں۔ تو ایک اس کو لے کے ہم نے اوپر آنا ہے، اور یہاں کے فارمرز کو ہم نے ایک سکسیس سٹوری یہاں کی دکھانی ہے۔ مقامی زمیندار کا کہنا تھا کہ میں چائے کی کاشت کر رہا ہوں، پاکستان کو چائے خصوصاً بلیک ٹی اور سبز چائے کے حوالے سے خود کفیل بنائیں گے۔ ادھر ایک جگہ نہیں ہے، 3-4 جگہ میں شروع ہوئی ہے، آگے بھی شروع ہوئی ہے، پیچھے بھی ہے، 3-4 جگہ میں ادھر ہوئی ہے، اور یہ پورے پاکستان میں ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ شنکیاری جو بہت پرانی ہے، تقریباً اس کے 15-16 سال ہو گئے یہ شروع ہوئی ہے یہاں، کاشت اس کی بہت زیادہ ہے یہاں۔ وہ ایک ہر جو ہماری پروڈکٹ ہے اس کا ایک ایونٹ بنا رہا ہے، اس کا ایک نیشنل ڈے بنا رہا ہے۔ آئی تھنک اس سے جو پروموشن ہے وہ نہ صرف ہمارے نیشنل لیول پہ ہوگی بلکہ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنیشن ملے گی۔ ٹی کی کاشت ہو رہی ہے پاکستان میں، اگر حکومت اس سائٹ پہ توجہ دے تو یہ پاکستان کا زر مبادلہ بچا سکتی ہے بہت سارا۔ پاکستان میں چائے کی کاشت اور افزائش کر کے نہ صرف ملک کو کثیر زر مبادلہ حاصل ہوگا بلکہ مقامی سطح پر کسانوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت پاکستان اس شعبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کسانوں کو ریلیف فراہم کرے۔ اس طرح پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ The tea is fantastic.